القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، اور جان لیجئے کہ ہر وہ اسم جس میں عالمیت شرط ہے، وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيُّ وَالْعُجْمَةُ وَالتَّرْكِيبُ وَالْاسْمُ الَّذِي فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ، اور وہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث معنوی ہے، عجمہ ہے، ترکیب ہے اور الف و نون زائدتان ہے۔ او لم یشرط فیہ، یا اس کے اندر عالمیت شرط نہ ہو، واجتمع مع سبب واحد فقط، اور ایک سبب کے ساتھ صرف جمع ہو جائے، وہو العلم المعدول ووزن الفعل، اور وہ عالم معدول اور وزن فعل ہے۔ اذا نکر صرف، جب ان کو نکرہ بنا دیا جائے تو وہ منصرف بن جائیں گے۔ اما فی القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب، رہا پہلے قسم میں تو اس وجہ سے کہ اسم بغیر سبب کے باقی رہے گا۔ واما فی الثانی، اور رہا دوسرے قسم کے اندر، فلبقائه علی سبب واحد، تو اس کے اندر صرف ایک سبب کے باقی رہنے کی وجہ سے۔ تقول جاءنی طلحة وطلحة آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب احمد واحمد آخر۔ آپ کہیں گے جاءنی طلحة وطلحة آخر، قام عمر وعمر آخر، وضرب احمد واحمد آخر، وكل ما لا ينصرف اذا اضيف او دخله اللام فدخله الكسرة، اور ہر وہ اسم جو منصرف نہ ہو یعنی غیر منصرف ہو، جب اس کو کسی اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے یا اس پر لام داخل کر دیا جائے تو اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا۔ نحو مررت باحمدکم وبالاحمد، جیسے کہ مررت باحمدکم اور مررت بالاحمد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علم نحو کے دو قاعدے بیان کیے ہیں جو غیر منصرف سے متعلق ہیں، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو سوالات کے جواب ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو غیر منصرف بن چکا ہے، اس میں غیر منصرف کے اسباب پائے جانے کی وجہ سے، کیا وہ ہمیشہ غیر ہی منصرف رہے گا، یا کوئی ایسی بھی شکل ہے جس سے وہ غیر منصرف سے منصرف بن سکتا ہے؟ تو صاحب اس کتاب نے جواب دیا ہے، اور یہ جواب ایک قاعدہ کلیہ کی شکل میں دیا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ غیر منصرف کے بعض اسباب تو وہ ہیں جن میں عالمیت سبب بھی ہے اور دوسرے سبب کے لیے شرط بھی ہے، اور بعض اسباب وہ ہیں جہاں عالمیت صرف سبب ہے، شرط نہیں ہے۔ وہ مقامات جہاں عالمیت سبب بھی ہے اور دوسرے سبب کے واسطے شرط بھی ہے، وہ چار ہیں۔ نمبر 1 تانیث، خواہ لفظی و معنوی، نمبر 2 ہے عجمہ، نمبر 3 ہے ترکیب، اور نمبر 4 ہے وہ اسم جس میں الف و نون زائدتان ہو۔ اور دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں صرف سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے، اور وہ ہے عدل، دوسرا ہے وزن فعل۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جن مواقع میں علم یہ سبب بھی ہے اور شرط بھی ہے، جب اس اسم کو نکرہ بنا دیا جائے یعنی اس اسم سے عالمیت کو زائل کر دیا جائے تو وہ اسم بغیر سبب کے باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ ایک تو عالمیت سبب تھی جس کو زائل کر دیا گیا ہے،
تو ایک سبب تو ایسے ختم ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ سبب آخر کے لیے شرط تھی علمیت، جب اس علمیت کو زائل کر دیا گیا تو شرط ختم ہو گئی، لہٰذا مشروط بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قاعدہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط۔ بہرکیف جب بھی کسی اسم غیر منصرف کو نکرہ بتا دیا جائے تو وہ منصرف بن جائے گا، اور نکرہ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک علم بول کر اس نام کی جماعت کا ایک فرد غیر معین مراد لیا جائے۔ دوسرا قاعدہ صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةُ، کہ ہر وہ اسم جو غیر منصرف ہو، جب اس کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے یا اس پر لام داخل ہو جائے تو وہ بھی منصرف بن جائے گا اور اس پر کسرہ داخل ہوگا۔ اس کے منصرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اضافت اور لام تعریفی یہ اسم کی بڑی علامتوں میں سے ہیں، جب ان کو داخل کر دیا تو اسم کو فعل کی مشابہت سے بہت دور پھینک دیا گیا ہے، لہٰذا اب مشابہت فعل کے ساتھ کافی حد تک ضعیف ہو گئی، اور غیر منصرف پر کسرہ و تنوین کا ممنوع تھا فعل ہی کی مشابہت کی وجہ سے،